بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، یہ جو دعوت و تبلیغ والے ساتھی ہے، ان کے گھروں میں جو عورتیں وقت لگائی ہوئی ہے، جیسے کہ کسی عورت کا عشرہ لگا ہوا ہے، یعنی کہ 10 دن لگے ہوئے ہیں، یا اس کا چلہ لگا ہوا ہے، تو اس کے گھر پہ باقاعدہ ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے، باقاعدہ مستورات جو ہے جمع ہوتی ہے، ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے۔ تو کیا ایسی جگہ عورتوں کو بھیجنا، ایسے تعلیم کے حلقوں میں عورتوں کو اپنے گھر کی مستورات کو بھیجنا جائز ہوگا یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ تو دیکھیے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، فتاوی عثمانی، یہ کتاب ہے فتاوی عثمانی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر جب آپ اس کا کھول کے دیکھیں گے 271 پہ آپ کو یہ مکمل مسئلہ مل جائے گا۔ دیکھیے، آپ کو دعوت و تبلیغ سے اگر اعتراض ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دعوت و تبلیغ میں وقت لگائیں، تاکہ آپ کو دعوت و تبلیغ کی شرعی حیثیت کا پتہ چل جائے، آپ کو پتہ چلے کہ اعتراض کرنا کتنا آسان ہے اور دین کو سمجھنا آپ جیسے حضرات کے لیے کتنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو چاہیے آپ کے نفس کے مطابق، یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دین کے ان شرعی احکام کو فالو کروں جو میرے نفس کے تقاضوں کو پورے کرتے ہو۔ تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ بھئی جائز ہے یا نہیں، تو پہلے اس کے کچھ اصول سن لیجئے مستورات کی تعلیم کے۔ دیکھیے، مستورات کی تعلیم کے لیے باقاعدہ شام کو یا کسی بھی وقت ہر مسجد میں جو مشورہ ہوتا ہے اس کے مختلف اوقات ہوتے ہیں، کہیں فجر میں ہو جاتا ہے تو کہیں عشاء میں ہوتا ہے، عموماً عشاء میں ہی ہوتا ہے یا فجر میں ہوتا ہے۔ تو یہاں باقاعدہ مشورہ ہوتا ہے کہ فلاں کے گھر میں تعلیم ہوگی، فلاں کے گھر میں تعلیم ہوگی، اور آپ اپنے گھر کی مستورات کو وہاں لے کے جائے، ان کو اس گھر میں چھوڑ کے آ جائے۔ اب جس گھر کے اندر تعلیم ہونی ہے، اس گھر میں جب تک تعلیم ہوگی، چاہے 1 گھنٹہ ہو، چاہے آدھا گھنٹہ ہو، چاہے 20 منٹ ہو، چاہے جتنی دیر ہو، اس وقت جو ہے اس گھر کے اندر، جس گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، مرد کا داخلہ بالکل بین ہو جاتا ہے۔ مرد اپنے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ اسی گھر کا افراد ہے، اسی گھر کا وہ مالک ہے، لیکن جس وقت تک گھر کے اندر تعلیم ہوگی اس وقت تک مرد کو گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو میں نے وہ بتایا کہ یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اعتراض نہیں، بلکہ یہ اعتراض کی بجائے آپ کی معاذ اللہ، ایسا کہنا نہیں چاہیے، کہنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن بتا رہا ہوں، یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے مسئلہ کہ اگر عورتیں پردے کے اہتمام کے ساتھ تبلیغی جماعت میں جائے، تبلیغی اجتماع میں جائے، جماعت نہیں، تبلیغی اجتماع میں جائے، یعنی کہ عورتوں کی جو ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے اس میں جائے تو جائز ہے، بلکہ بحالات موجودہ، یعنی کہ جیسے آج کے حالات ہے، فتنے کے حالات ہے، اور بارش کی طرف فتنے برس رہے ہیں، اور عورتیں جو ہے بجائے اس کے کہ دین کے کام میں، خیر کے کام میں حصہ لیں، موبائلوں میں کچھ اور ہی چیزیں تلاش کرتی رہتی ہے۔ یوٹیوب پہ جو ہے کوئی خاتون کیا بولتے اس کو، سیریل وغیرہ دیکھتی رہتی ہے، کوئی فیس بک پہ اپنا وقت ضائع کرتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کہ 2 عورتیں جمع ہو گئی اور وہ چغلی اور غیبت میں لگ گئی۔ تو ایسے فتنے کے دور میں اگر یہ عورتیں جمع ہو کے دین کی خدمت کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، اور تھوڑی سی دیر اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، یا قرآنی حلقہ لگا لے، یا جو ہے حدیثیں پڑھ رہی ہے ان کو سن لے اور ان کو سمجھ لے اور پھر ان پہ عمل کرنے والی بن جائے، تو اس میں ان کو کتنا ثواب ملے گا، کتنا اجر ملے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ موجودہ ایسے حالات میں اجتماعات میں عورتوں کی شرکت مفید ہے، جانا بہتر ہے، نہ جانے سے جانا بہتر ہے۔ اس لیے یہ اعتراض جو ہے آپ اپنے پاس ہی رکھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔